तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, KTV की टीम इस वक्त मौजूद है नौकोट मीरपुर खास सूबा सिंध में। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस वक्त दारुल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी के बाहर। ये अपनी नौयत की इस इलाके में मुनफरिद और नहायत अहमियत की हामिल कॉलोनी है और इसके जो बानी हैं वो हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से जानते हैं और मुलाकात करते हैं कि ये जो अपनी तर्ज की एक मुनफरिद किस्म की कॉलोनी उन्होंने बनाई है, इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया और ये सारा जो इंतज़ाम है ये किस तरह से वो चला रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के साथ, जो कि बानी हैं इस न्यू मुस्लिम कॉलोनी के। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हम यहाँ पे आए और बड़ा अच्छा लगा हमें, और अपनी नौयत की इस इलाके के एतबार से ख़ास तौर पे ये एक मुनफरिद कॉलोनी है। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, ये बताइए कि ये आपको इतना बड़ा जो ख्याल है ये कैसे आया आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि KTV टीम की जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे इदारे में। बहुत खुशी हुई आप हज़रात कीमती वक्त निकाल कर लाए। हम चूँकि इस इलाके के रहने वाले हैं, मेरी पैदाइश भी इस इलाके की है। हमारे यहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और ये लोग इस्लाम बेचारे कबूल करते थे, लेकिन जो हालात इनको आते थे, कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो इनका पुरसान हाल हो, इनकी ज़रूरियात को सामने रखे। तो बाकी तो दीन के तमाम शोबों में काम हो रहा है, तो ये मैदान खाली था। तो हमने ज़रूरी समझा कि तमाम तर वो ज़रूरियात और वो मसाइल जो इनको पेश आते हैं उसको हल करने के लिए एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो बखुशी ख़ुद इस्लाम में आते हैं, कम अज़ कम उनको जो है संभाला जाए, तालीम व तरबियत की जाए, रिहाइश दी जाए, जो हमसे हो सके उनकी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी की जाएँ। इस वजह से ये इदारा हमने कायम किया है। अच्छा ये बताइए कि ये इदारा जो है ये कब कायम किया, कितने साल हो गए हैं इसको कायम हुए हुए, और अंदाज़न कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं अब तक इसकी बेनिफिशरी जो यहाँ से तालीम और तरबियत मुकम्मल करके नौ मुस्लिम की जा चुकी हैं? जी, हमारे यहाँ पर ये 4.5 साल तकरीबन इस इदारे को हो गए हैं और 20 घर इस टाइम हमारे पास हैं बने हुए, जिनके अंदर हम रिहाइशें दे सकते हैं। तो फैमिलियाँ आती हैं, उनको हम घर देते हैं। फिर उनके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। ख़वातीन की क्लास है जिसमें उनको दीनी तालीम दी जाती है, मुअल्लिमा आलिमा आती हैं, और बालगान की क्लास है, बच्चों की क्लास है। इनकी तमाम ज़रूरियात, राशन, बर्तन, कपड़े, इलाज, मुआवजा सब 4 महीने हमारे ज़िम्मे होता है। तो इस 4.5 साल के अंदर जो 4 महीने की तालीम और तरबियत हासिल करके गए हैं, उनके 82 ख़ानदान के 366 अफराद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तालीम और तरबियत हासिल करके जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे पास जो कल नई फैमिलियाँ आई हैं वो 9 फैमिलियाँ और 38 अफराद पर मुश्तमिल है माशाअल्लाह। कल आए हैं वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि आप इनकी जो तालीम और तरबियत के हवाले से जो है वो भी यहाँ पे उनको दी जाती है। तुम जी बताइए कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चे भी आते होंगे और फिर ख़वातीन भी होंगी और मर्द हज़रात भी होंगे, तो उनके लिए किस तरह से आपने उसको कैटेगराइज़ किया हुआ है और उनके लिए तालीम और तरबियत के हवाले से क्या क्या यहाँ पर आपने जो है वो उसका बंदोबस्त किया? तालीम मतलब निसाब के बारे में पूछ रहे हैं? जी, निसाब यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरी जो हमारा जो नमाज है या फ़राइज़ है, पाकी नापाकी है, हराम हलाल की तमीज़ है, जो एक आम मुसलमान जानता है ना, 4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ख़वातीन को, इनके बच्चों को और इनके मर्दों को इतना हम तैयार कर देते हैं। अगर वो 4 महीने की तालीम और तरबियत करके जा रहे हों तो आप उनसे नमाज़ जनाज़ा सुन सकते हैं, दुआए कुनूत सुन सकते हैं, आप गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू का तरीका उनसे सुन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनको तैयार करके भेजा जाता है और उसके बाद फिर हम उनसे राब्ते में भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं भी चले जाएँ तो वक्तन फ़वक्तन बकरा ईद पे उनको गोश्त पहुँचाते हैं, गाय पहुँचाते हैं, और छोटी ईद पे उनको ईद का राशन, कपड़े वगैरह भी देते हैं। हमारे लिंक में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो यहाँ से तालीम और तरबियत हासिल करके गया हो और खुदा न खास्ता वो दोबारा इस्लाम से फिर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ये जो अफराद इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते हैं, तो आपने क्या देखा कि इनको ज़्यादातर किन मुश्किलात का सामना होता है इस्लाम कबूल करने के बाद? जी हसन भाई, इसमें यह है कि ये ख़ानदान बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो गरीब किस्म के लोग हैं और वो ज़िम्मेदारों के पास बेचारे कर्ज़े में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम इस्लाम कबूल करें, लेकिन ज़िम्मेदार उनको नहीं छोड़ता है भी मेरा कर्ज़ अदा करो तब मैं छोड़ूंगा।
تو قرضہ تقریباً ہر خاندان کے اوپر 50,000 سے شروع ہوتا ہے، لاکھ 1.5 لاکھ اس سے بھی اوپر تک. اور ہمارے پاس گنجائش اگر ہوتی ہے تو ہم تھوڑے قرضے والے تو اٹھا لیتے ہیں. اگر ہم 20 خاندان بھی اٹھانا چاہیں یا 40 بھی اٹھانا چاہیں، اگر قرضہ ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہو تو ہم سب کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن قرض نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی فیملیاں اٹھا لیتے ہیں. ابھی یہ ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی 9 فیملیاں آئی ہیں اور باقی ٹوٹل 20 گھر ہیں. اگر ہمارے پاس یہ وسائل ہوتے تو ہم زیادہ فیملیاں اٹھا لیتے قرضے ادا کر کے، تو ہماری پوری کالونی فل ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے قرضے کی ادائیگی کا. آگے تو ہم سنبھال لیتے ہیں 4 مہینے، لیکن یہ ابتدائی جو رقم ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. یعنی کہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر قرضہ ہوتا قرضہ ہوتا ہے ذمہ داروں کا یا بٹھے والوں کا. تو یہ قرضے کی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور وہ مالک ان کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے قرض ادا کرو تو میں چھوڑوں گا. تو قرض ادا کر کے اگر کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ میں ایک خاندان اگر جہنم سے بچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے خلاف مختلف جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ یہاں پر فورس میرج بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور فورس کنورژن، یعنی فورسفلی جو ہے وہ یہاں پہ مختلف جو مذاہب والے ہیں ان کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ اس علاقے کے اندر موجود ہیں اور یہ ساتھ تھر پارکر کا علاقہ بھی موجود ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہاں پر کیا ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ فورس میرج ہو یا فورس کنورژن کے کیسز ہوں؟ حسن بھائی، اس قسم کی بالکل 1% بھی حقیقت نہیں ہے. اور اس کا جو ہے اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو جو کل ہمارے پاس آئے ہیں، آپ زیادہ پرانے نہیں، جو کل آئے ہیں آپ ان سے بھی فرداً ان کی خواتین سے، ان کے بچوں یا مردوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ لوگ اپنی خوشی سے آتے ہیں. آج تک ہم نے کسی کو دعوت دے کر ہم خود نہیں لے کر آئے. ہمیں خود پیغام ملتا ہے کہ بھئی اتنی فیملیاں تیار ہیں اور ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں. لیکن اس قسم کی آج تک الحمدللہ نہ کوئی انتظامیہ، نہ اہل علاقہ، نہ یہاں کی اقلیت کے جو رہنما ہے، کسی کو بھی ہمارے ادارے کے اوپر ایسے کوئی بھی آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ایسی حقیقت بھی نہیں ہے. یہ دور بیٹھ کر کہتے ہیں، دور کے ڈھول جو ہے وہ سوانے ہوتے ہیں. تو علاقے کے جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں یا جہاں ادارہ قائم ہے، آپ یہاں کے کسی فرد سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ کو آج تک ایسی شکایت الحمدللہ نہیں ملے گی. حقیقت نہیں ہے اس میں، بالکل غلط بیان نہیں ہے. میرے خیال ہے چلتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں کہ کلاس رومز ان کی کیسی ہیں اور جو ان کے فلیٹس ہیں وہ کس قسم کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. جی، یہ کلاسیں ہماری مختلف ہیں. یہ بچوں کی کلاس ہے، جیسے اسلام قبول کر کے آنے والے ہیں تو بچے جو ہے ان کی یہ کلاس ہے. پیچھے خواتین کی، وہاں بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور اس طرف جو ہے بالغان کی کلاس ہے. سب کی علیحدہ کلاسیں ہیں اور ان کے اندر یہ 4 مہینے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں. جی، یہ کلاس خواتین کی ہے، یعنی نو مسلم خواتین جو اسلام قبول کر کے آتی ہیں. تو یہ پیچھے گلی میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے یہ اپنے ٹائم میں یہاں سے یہاں جاتی ہیں. یہ ان کے وضو خانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں تمام سہولیات ہیں. اور عالمہ ہیں جو ان کو 4 مہینے تعلیم و تربیت دیتی ہیں، جس میں غسل، وضو، نماز، فرائض، واجبات، ضروری بنیادی ساری چیزیں یہاں پر سکھائی جاتی ہیں ان کو. اور یہاں پر ایک ٹائم میں کتنی افراد آ سکتے ہیں، کتنی اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں؟ آنے کے لیے تو تقریباً یہ 100 کے لگ بھگ آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس فیملیاں ہوتی ہیں، کبھی 10، کبھی 15. اس وقت 9 فیملیاں ہیں، جو گئی ہیں وہ 10 تھی. تو یہ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ اگر اس میں 100 بھی بیٹھانا چاہیں تو بٹھا سکتے ہیں. حال ہے بہت بڑا. جی، یہ بالغان کی کلاس ہے. جس طرح آپ کو پیچھے میں نے بتایا خواتین کی کلاس علیحدہ تھی، 9 مسلم بچوں کی علیحدہ تھی. یہ 9 مسلم بالغان جو ہیں ان کی کلاس یہاں ہیں. 4 مہینے اس کلاس میں بیٹھ کر یہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، اور یہاں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کلاسز علیحدہ ہیں؟ جی، ان کی علیحدہ ہے، بالغان کی علیحدہ ہے، خواتین کی علیحدہ ہے. الحمدللہ سب کے شعبے الگ الگ ہیں الحمدللہ. جی، یہ جو ہم ان کو رہائش دیتے ہیں وہ پرلی لائن کے اندر جو گھر تھے وہ بڑے گھر ہیں، 2 کمروں پر مشتمل. بڑی فیملیوں کو وہ دیتے ہیں. اگر سنگل فیملی آتی ہے تو ان کے لیے یہ گھر، حالانکہ یہ بالکل سادے گھروں میں بیچارے رہتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ان کو اچھا بہتر بنانے کے. اندر کمرہ ہے، اس کے بعد برآمدہ ہے، پھر یہ باورچی خانہ ہے اور یہ باتھ روم ہے. اس کے بعد یہ باہر ٹوٹی علیحدہ لگی ہوئی ہے. واٹر سپلائی کی طرح گھروں کے اندر پانی کا انتظام، ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، سولر سسٹم دیا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ تمام تر سہولیت ہم نے ان کو دی ہے. راشن بھی دیتے ہیں، برتن بھی دیتے ہیں، کپڑے جوتے بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کا گھر ہے جو آپ نے دیکھا، سنگل فیملی کا اس طرح کا گھر دیا جاتا ہے الحمدللہ.
ہم اس وقت موجود ہیں نو مسلمین کے درمیان اور یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے ابھی کل ہی اسلام قبول کیا ہے. جیسا کہ ہم ابھی بات چیت کر رہے تھے کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں فورس کنورژن کے حوالے سے, فورس میرج کے حوالے سے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں اس کالونی میں آنے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں اور کیا یہاں پر ان کو زبردستی لایا گیا اور کیا ان کو یہاں پر زبردستی نہ صرف لایا گیا, کیا انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے کہیں ان کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی گئی, جو کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ نہیں کی جاتی, لیکن یہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں یہ جو پروپیگنڈا کرتی ہیں, یہ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان کے ویوز جو ہیں وہ ضرور سنوائیں اور دکھائیں کہ یہ جو افراد ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ اپنی خوشی سے آئے ہیں, لیکن آپ بھی سن سکیں کہ ان کا اس بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. آپ کا نام کیا؟ نذیر. اچھا نذیر بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ جی کل کیا. اچھا کل اسلام قبول کیا. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیا زبردستی آپ کو کسی نے اسلام قبول کروایا؟ نہیں ہم اپنی خوشی پہ ہوئے ہیں, اچھا لگ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی اچھا کوئی زبردست یا کوئی وجہ کی نہیں, ہم نے اپنی خوشی سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ یہاں یہ نیو مسلم کالونی میں آپ کو یہاں پہ آپ خود آئے ہیں اور کیا آپ کو کسی نے زبردستی یہاں پہ کوئی یہ تو اللہ تعالیٰ سے خود لے کے آتے ہیں بھائی, ہم تو زبردست نہیں, جس کی دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ خود ڈالتا ہے, وہ چلے آتے ہیں بس. یا زبردستی تھوڑی ہوتا ہے یا یادو ٹونا ہوتا ہے, یہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے, جو جس کو اللہ اپنے دربار میں بلائے. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ یہاں پر انہوں نے آپ جیسے جنت میں جا رہے ہیں, اچھا لگا, سکون مل رہا ہے. اچھا ہاں سکون ملا. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ کو کیا کیا ملا, کہ کھانا دیا انہوں نے, کمرے رہائش دی, کیا کیا دیا؟ سب کچھ دیا, راشن دیا, کمرے دیے, ہر کچھ سب کچھ دے رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. آپ کا نام کیا جی؟ سہی عبداللہ. عبداللہ نام ہے. اچھا عبداللہ بھائی کب آپ نے اسلام قبول کیا؟ سہی کل کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ کل کیا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا مجھے عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ میں جیسے ان بھائی سے ہی بات کر رہا تھا کہ آپ کو اسلام کیا زبردستی قبول کروایا گیا اور یہاں پہ زبردستی تو نہیں لایا گیا کہیں؟ نہ صحیح خوشی میں ہم لوگ آیا ہے, ہم لوگ خوشی میں آیا ہے, خوشی میں قبول کیا ہے. ہاں اچھا اور یہاں پر یہ جو نیو مسلم کالونی ہے یہاں پر آ کے آپ کو کیسا لگا؟ صحیح بالکل بھلا لگا, عالیشان سٹھا لگا. ہاں ہر شے ادھر موجود ہے, پڑھائی میں ہمارے دے موجود ہے, سب کچھ اب موجود ہے ہمارے پاس ہے. ہاں بالکل ہم خوش ہے ادھر سے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا بھائی شاہد. اچھا آپ کا نام شاہد ہے. جی اچھا آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ ہم نے کل کیا ہے. اچھا آپ سب اکٹھے, آپ لوگ اکٹھے سب نے اکٹھے کل کیا؟ سب. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام جو قبول کیا, میں نے بھائیوں سے بھی پوچھا, آپ نے کہیں اسلام زبردستی تو نہیں آپ کو کسی نے قبول کرایا, کوئی زبردستی تو نہیں آپ کو یہاں پہ لے کے؟ نہیں ہم نے خوشی سے کیا ہے, ہم نے اپنی خوشی سے کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا مختار صاحب جو کہ مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میرپور خاص کے. مولانا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کا علاقہ ہے اور کافی عرصہ ہو گیا آپ کو اسی طرح تھر پارکر میں کام کرتے ہوئے اور اس علاقے میں کام کرتے ہوئے, دینی خدمت کرتے ہوئے الحمدللہ. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ادارہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی کیا افادیت ہے اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا قائم ہونا جو ہے وہ نو مسلمین کے حوالے سے کس اہمیت کا حامل ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں, آپ اس دور دراز علاقے میں تشریف لائے. تھر پارکر کے یہ سنگم پہ موجود ہے, میرپور خاص اور تھر پارکر کے. قاری صاحب کا یہ ادارہ بیت الایمان الحمدللہ 3 سال ہوئے ہیں, لیکن اس میں اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اور قاری صاحب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس ادارے میں جو بھی آتا ہے ہر قسم کو اس کا خیال رکھتے ہیں, تعلیم کا, کھانے کا, رہائش کا. پھر یہ نہیں کہ صرف ان کے جانے کے بعد نہیں, پھر ان کو عیدین پہ یاد رکھتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ راشن دیتے ہیں, قربانی پہ ان کو جانور بھیج دیتے ہیں مکمل تاکہ وہ بھی قربانی کر سکیں. الحمدللہ یہاں بچوں کے حوالے سے ڈسپنسری بھی قائم کی ہے, اس حوالے سے بیماروں کے لیے. عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے, تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ادارہ بن سکتا ہے. جی ناظرین, ہم نے آپ کو وزٹ کروایا دارالایمان نیو مسلم کالونی کا, جو کہ اپنی نوعیت کی, میں نے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ منفرد کالونی ہے. یہاں پر آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوش ہیں, جھولے لے رہے ہیں. اور ہم نے نو مسلمین جو ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان کی
की भी आपके साथ मुलाकात करवाई। ये सब कुछ दिखाना और ये सब कुछ देख कर जो है आप बखूबी जान सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम करते हैं और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को फ़ोर्स कन्वर्जन्स के हवाले से, फ़ोर्स मैरिजेस के हवाले से बदनाम करते हैं, ये उनका मुंह बंद करने के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन अफराद ने, जैसा कि ख़ुद बताया कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद हैं जो कि यहाँ आते हैं, ख़ुद इस्लाम कबूल करते हैं, खुशी से यहाँ पर आते हैं, तालीम और तरबियत हासिल करते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद और नए अफराद और नई फैमिलीज़ आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस किस्म का जो पॉजिटिव चेहरा है उसको और उजागर करने की ज़रूरत है, और हम सबको मिलकर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल सपोर्ट करे। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ KTV की पूरी टीम को मीरपुर ख़ास नौकोट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।